السلام علیکم میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں، ہم اکثر دعائیں مانگتے ہیں اور ان کا ہمیں فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دعا کس مقصد کے لیے ہے اور اس کے کیا فضائل اور فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسی دعاؤں کا اہتمام فرماتے جن کے الفاظ خیر اور بلائی پر مبنی ہوتے۔ ان میں سے ایک ایسی ہی دعا ہے جو کہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بلند ہمت لوگوں کی تعریف فرمائی جو ہمیشہ دنیا آخرت کی بھلائی کے طلبگار رہتے ہیں۔ دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے یہ ایک جامع دعا ہے، اور دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں مختلف احادیث میں ان کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ دعا کی عبادت کے بعد کیا اہمیت ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اور ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور یہ جو آج ہم انشاءاللہ جو دعا پڑھیں گے اس فضیلت کے بعد، اس کو اکثر نفل نماز حاجت کے دوران بھی بکثرت پڑھا جاتا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مسلسل جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح اختتام کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو مشکلات کے حل کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، ان کے حل کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے ایک لاجواب عمل اور دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعاؤں کا اپنی نماز اور روزمرہ کی روٹین کے دوران دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھتے۔ تو آؤ ہم اس دعا کی طرف پڑھتے ہیں، اور دعا کا آپ کو کے الفاظ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔